اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں السیرہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں جاوید انور۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ابھی سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ اس طرح جیسے ہی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان کے بانی علامہ محمد خادم حسین رضوی 19 نومبر 2020 کو 55 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے پرواز کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہماری دعا ہے کہ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خواہش کے عین مطابق اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہو۔ رپورٹ کے مطابق ان کے جنازے میں 50 لاکھ لوگ شامل ہوئے، یعنی 5 ملین۔ یہ یقیناً بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ جنازے میں صرف مرد حضرات شامل تھے۔ آپ اگر ایک مرد پر 5 افراد کی فیملی بھی جوڑ لیں تو یقیناً یہ پاکستان کے عوام کا ریفرینڈم تھا۔ ریفرینڈم ان اصولوں اور ان مطالبات پر جسے علامہ محمد خادم حسین رضوی لے کر اٹھے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ناموس رسالت اور ختم نبوت کا پہرے دار کہتے تھے، اور انہوں نے اپنے عمل سے، اپنی تحریک سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ یقیناً وہ ایسے ہی تھے جیسا کہ وہ کہتے تھے۔ امت نے انہیں پسند کر لیا۔ ان کی مقبولیت ہر مکتب فکر میں تھی۔ ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے تھا، لیکن سنی سے شیعہ تک اور صوفی سے سلفی تک وہ ہر جگہ یکساں مقبول تھے۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا اس وقت سے خدشہ تھا کہ اب انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ مولوی سمیع الحق کی شہادت کے بعد یہ بات عیاں ہو گئی تھی کہ اس دور میں ناموس رسالت پر مضبوط موقف رکھنے والے علماء کا قتل شروع ہو چکا ہے۔ اعلان ہی کیا گیا ہے اور بظاہر ایسا ہی ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی علالت سے فوت ہوئے ہیں، لیکن چند حلقوں میں اب بھی یہ خدشات موجود ہیں کہ انہیں شہید کیا گیا ہے۔ فیض آباد، اسلام آباد میں دھرنے کے دوران ان پر زہریلی گیس کی شدید گولہ باری کی گئی تھی۔ وہ پہلے سے ہی علیل تھے، 103 فارنہائٹ بخار تھا، شدید سردی تھی۔ زہریلی گیسوں نے ان کے جسم کا دفاعی نظام تباہ کر دیا تھا۔ اس بار ان کے دھرنے کا مقصد فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنا تھا، کیونکہ فرانس کے صدر نے انتہائی توہین آمیز خاکوں اور کارٹون کو پبلک مقامات پر نصب کرایا تھا۔ اگر دھرنا ختم کرانا ہے اور فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے علامہ سے کیے گئے معاہدے پر عمل بھی نہیں کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا خادم حسین رضوی کو راستے سے ہٹا دینا۔ اس لیے ان کی شہادت پر یقین یا شک کرنے والوں کی رائے میں وزن معلوم ہوتا ہے۔ حکمرانوں کو اور پورے عالم اسلام کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ فرانس کے ساتھ اعلان جنگ کرے۔ شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ ویسے جو گولیاں کھا کھا کے مرنا ہے، کدی شوگر دیاں کدی بلڈ پریشر دیاں، پھر اپنے پیر ہاتھ کٹا کے مرنا ہے تو بندہ چنگا نہیں سلامتی نال چلا جائے لبیک دا نعرہ لانے لانے۔ علامہ کی تحریک کو بدنام کرنے کے لیے حکومت اور ایجنسیوں نے بے شمار ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ خود ان کے مطابق ایجنسی کے لوگ ان کے جلسوں کی پہلی صف میں موجود ہوتے تھے۔ کبھی وردی والے 1,000 نوٹ تقسیم کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر اسے وائرل کرتے تھے، کبھی تشدد کرا کے ان پر دہشت گردی کا الزام لگا کر انہیں جیل کے اندر کرتے تھے۔ انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی ٹارچر کیا گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی ویل چیئر پر تھے۔ 2009 میں ایک ٹریفک حادثے میں وہ جسم کے نچلے حصے سے مکمل معذور ہو گئے تھے۔
وہ فرش پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن جیل میں انہیں زبردستی زمین پر بٹھایا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی روداد قفس خود بیان کی ہے۔ ان پر جھوٹے مقدمات بنا کر انہیں 6 ماہ جیل میں رکھا گیا۔ تے دسو یار ایڈے بے باک ہو گئے، یہ تہاڈی وجہ تو ہے۔ تو ہم کہندے سی مولوی بخشے جاتا سی، پہلے بخشے جانا۔ ہن بھی تسی بیٹھ کے ہی گلاں کردے ہو ساڈے خلاف، او جی انہاں مولویاں پیسے لے لے، اے فیض آباد جڑا 21 کروڑ روپے لے کے آ گئے، اسی لاشاں بھی چاہیے، پھر جیلاں بھی آباد کیتیاں، 5 منٹ میرے کو تھلے نہیں پین ہوندا، بیماری یہ جی میری، لیکن میں 6 مہینے تھلے کیویں بیٹھا رہا جیل وچ؟ دسو جیل دے ٹاٹ تے میں بیٹھا رہا 6 مہینے، نہ کنڈ تتی ہوئی 6 مہینے، نہ منہ تتا ہویا، اس کمل نہ تو کوئی شاید تتی نہیں ہوئی، تھلو بھی ٹھنڈ چڑھتی سی تو بھی ٹھنڈ، لیکن پھر بھی مرے تے نہیں نا یارا، جنہاں دا کام سی یہ تے یہی چاہندے سے اندر مر جائے گا تے اسی کہاں گے او جی راتی نوں ٹھنڈ لگی تے مر گیا، دیوار چوں پانی چھڈے ہوئے سی انہاں نے تاکہ ٹھنڈ تے ٹھنڈ یخ رہے، وہ بھی دسمبر جنوری فروری سال، ہاں جی اس دیوار جو پانی سمتا سی، میں کہا انہوں تو ٹھیک کرو، کہتے جی اس کے اوپر اس کے ٹینکی ہے، وہ ہماری مجبوری ہے، میں نے پتا سی یہ اوپر ٹینکی ہے کہ انہوں نے پچھو آرڈر ہی ہو جیسا، پورے 6 مہینے نہ سانو انگیٹھی نہیں دیتی، اتنے 50 قاتلوں کو انگیٹھیاں تے بڑا مال تے سان، میں کہا انگیٹھی دیو، کہنے لگا آپ کے لیے آرڈر ہی نہیں ہے، تے ٹھنڈے اسی سالن رات دے سویرے ناشتے کھاندے رہے، مرے تے پھر بھی کوئی نہیں یارا، موت تے اس سے ویلے آنی جے تو موت لکھی۔ علامہ اپنے اوپر ہوئے ظلم کا پورا اکاؤنٹ لے کر اب اللہ کے حضور جا چکے ہیں۔ وہ سارے لوگ جو مختلف اداروں سے جڑے ہیں اور ان کے مجرم ہیں، ایک ایک کر کے اللہ کی عدالت میں جواب دینے کے لیے تیار کھڑے ہو جائیں۔ پنجاب کے سابق صدر ملعون سلمان تاثیر کو جہنم رسید کرنے والے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی پر لے جانے والے میاں نواز شریف کچھ ہی عرصے بعد خود جیل کے اندر تھے۔ اب وہ لندن میں بیٹھے ہوئے شور اور واویلا مچا رہے ہیں۔ ممتاز قادری شہید کے والد نے صدر پاکستان سے سزا پر عمل درآمد نہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ صدر کے پاس معافی کی ایسی درخواستیں ہزاروں کی تعداد میں پینڈنگ میں تھیں۔ ان لوگوں کو پھانسی نہیں دی گئی تھی، لیکن ان میں سے صرف ممتاز قادری کی درخواست نکال کر اسے رد کیا گیا اور انہیں فوراً پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اس طرح اس وقت کے ملک کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی ایڈوائس پر سابق صدر ممنون حسین نے عوام کے ایمانی جذبات کا قتل عام کرتے ہوئے ممتاز قادری کو شہید کر دیا۔ اگر تاریخ میں مڑ کر دیکھیں تو اس وقت شاتم رسول کو جہنم رسید کرنے والے غازی علم الدین شہید کے دفاع میں پیش رہنے والے علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر کارکنان تحریک پاکستان کی روحیں تمام پاکستانیوں سے یہ پوچھ رہی تھیں کہ کیا ہم نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والے کو دہشت گرد قرار دے کر شہید کر دیا جائے گا؟ لیکن اس وقت پاکستان میں علامہ محمد خادم حسین رضوی کے علاوہ یہ سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ جن طاقتوں نے نواز شریف سے یہ کام لیا تھا، اب وہ طاقتیں ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں۔ سود کو نافذ نہ کرنے کے لیے نواز شریف کی بار بار کی عدالتی اپیل بھی میاں نواز شریف کو راندے درگاہ بنا چکی ہے۔ وہ اب شور کرنے اور زوم پر عوام کے سامنے لمبی تقریریں کرنے کے بجائے خدا کے سامنے توبہ کر لیں اور معافی کے طلبگار ہوں تو شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ اب تو ان کے لیے دعا کرنے والی ان کی ماں بھی زندہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام بھی انہوں نے اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے دباؤ میں کیا تھا، لیکن درست بات یہی ہے کہ آپ دونوں نے مل کر ہی یہ کام کیا تھا، اور جس کا مقصد آپ لوگوں کا اسلام دشمن مغربی استعمار کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے لیے جو تحریک چلائی تھی، اور ان کی شہادت کے بعد اپنی پگڑی ان کے تلوے سے رگڑا تھا، اور جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس سے علامہ خادم حسین رضوی کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ان کے فیس بک اور ٹویٹر کی فالوئنگ ملینز میں تھی۔ بعد میں ان کا فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ ختم کرا دیا گیا۔ یوٹیوب کی آزاد پالیسی کی وجہ سے
ان کی پریزنس وہاں باقی ہے۔ ان کی ہر تقریر لاکھوں میں سنی جاتی تھی۔ پاکستان میں ان کو سننے والوں کی تعداد تمام دینی رہنماؤں سے زیادہ تھی۔ 50 کی دہائی کی عمر اور آدھا جسم مفلوج، لیکن دل اور دماغ انتہائی تازہ اور توانا۔ انہیں عوام کو ایک مقصد پر جمع کرنے کی بے پناہ صلاحیت حاصل تھی۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ان سے بڑا پبلک موبلائزر کوئی بھی نہیں تھا۔ انگریزی اور اردو کا لبرل میڈیا اور تمام لبرل سیاسی اور سماجی رہنما، غیر ملکی NGOs ان کے دشمن تھے۔ عمران کی نئی حکومت میں ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ عمران خان بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اور آج نہیں تو اقتدار چھننے کے بعد کریں گے، کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر ہوا تھا۔ وہ آج جو ایک پیج پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل میاں نواز شریفی کی طرح 2 پیج پر ہونے کی قسمیں کھائیں۔ علامہ خادم حسین رضوی بلا شبہ پاکستان کے اسلامی نظریاتی سرحد کے محافظ فوج کے کمانڈر ان چیف بن چکے تھے۔ اللہ نے ان کی معذوری کے باوجود انہیں امیر المجاہدین بنا دیا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے۔ وہ علامہ اقبال کے تصور خودی کی عملی تصویر تھے۔ اس شاہین صفت مرد مومن کی پیدائش 22 جون 1966 کو پنجاب کے نکاتوت پنڈی گھیپ ضلع اٹک میں حاجی لال خان ایوان کے گھر میں ہوئی۔ علامہ خادم حسین رضوی حافظ قرآن، عالم دین اور شیخ الحدیث تھے۔ وہ لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے۔ ممتاز قادری کی سزا پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی، جس کی وجہ سے محکمہ اوقاف نے ان کو فارغ کر دیا تھا۔ قدرت کا کھیل دیکھیے کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی آج فارغ ہو چکے ہیں۔ خادم حسین رضوی کو قرآن اور حدیث کے حوالہ جات ازبر تھے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کی اردو اور فارسی کے تمام اشعار یاد تھے۔ سیرت نبوی، سیرت صحابہ، تاریخ اسلام پر اس قدر عبور تھا کہ جب وہ کوئی واقعہ بیان کرتے تو ایسا لگتا کہ جیسے اس کے وہ عینی شاہد ہوں۔ خطابت میں اس وقت کے پاکستان میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کے پاس وہ تمام ساز و آواز اور لے تھی جو عاشقان رسول کے تارے نفس کو چھیڑ کر اس میں کرنٹ دوڑا دیتی تھی۔ جب وہ لبیک یا رسول اللہ لبیک کا نعرہ لگواتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ نعرہ ایسا لگانا ہے پاکستان کے مطلب کیا کہ بڑی دور تک آواز جائے، ان کے کان تو ویسے ہی پھٹ جائے، اور ٹرمپ بھی ایک بار اٹھے، مودی بھی اٹھے، نئی شعر آ گئے، محمد عربی کے شعر آ گئے، غزنوی کے وارث آ گئے، نور الدین زنگی کے وارث آ گئے، صلاح الدین ایوبی کے وارث آ گئے۔ ایسے کر کے نعرہ لگانا ہے، بالکل پورا زور لگانا ہے۔ دیکھیں یہ بارش بھی اسی لیے برس رہی ہے۔ فکر اقبال پر ایسی گہری نگاہ کسی کی بھی نہ تھی۔ جب وہ اقبال کا کوئی شعر پڑھتے تو ایسا لگتا کہ علامہ اقبال نے یہ شعر ٹھیک اسی موقع کے لیے کہا تھا۔ وہ علامہ اقبال کو قلندر لاہوری کہتے تھے۔ وہ بے باک، نڈر اور بہادر انسان تھے۔ آپ موت سے کبھی نہیں ڈرے۔ آپ امت کو جگا کر اب ہمیشہ کی نیند سو چکے۔ کوئی ضرورت نہیں ہمیں زندگی کی، کوئی ضرورت نہیں، بالکل نہیں ضرورت۔ امام مالک کیسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی۔ آپ نے دینا ہے پیرا کہ نہیں دینا، یا مرنا ہے؟ ہاتھ پورا چکنا ہے، تھلے جدہ ہاتھ ہویا دا مطلب ہے وہ زندہ رہنا چاہتا۔ ایک ایسے وقت میں جب تمام دینی شخصیات اور جماعتیں خاموش ہو گئی تھیں، ان پر کہیں دہشت گردی کا الزام نہ لگ جائے، علامہ خادم حسین رضوی سینہ تانے اپنی پوری قوت گویائی کے ساتھ چٹان بنے کھڑے رہے۔ 4 سال قبل ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں اور ناموس رسالت کے تحفظ کی تحریک نے انہیں شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ پوری دنیا انہیں پہچان گئی تھی۔ 4 سال میں ان کو اتنا بڑا مرتبہ ملا۔ یہ بلندی کیوں ملی؟ صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ میں نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پہرے دار ہوں۔ جب بھی ناموس رسالت یا ختم رسالت پر کوئی حملہ ہوتا تھا، وہ پاسداران رسالت کی اپنی فوج لے کر دھرنے پر ہوتے۔ سخت سردی ہو یا سخت گرمی، وہ اپنے ویل چیئر پر جم کر بیٹھ جاتے اور ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگواتے رہتے۔ شاید علامہ اقبال قلندر لاہوری نے غیرت ایمانی سے بھرپور اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی یہ شعر کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کو جب یہ احساس یقین کی صورت میں بدل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جب تک تخت پر نہیں بٹھایا جائے گا بات بننے والی نہیں ہے، اب دین و شریعت کو تخت فراہم کرنا ہی ہوگا۔ جب علامہ نے پہلی بار تحریک لبیک پاکستان کو انتخابی میدان میں 2018 میں اتارا تو ان کی پارٹی نے 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ اور سندھ اسمبلی کی 3 نشستیں حاصل کی۔ نئی جماعت ہونے کی حیثیت میں یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ جماعت اسلامی کی اصطلاح اقامت دین، سنت الجماعت کا مطالبہ، نظام مصطفیٰ اور تحریک لبیک کا دین کو تخت پر بیٹھانے کی بات دراصل ایک ہی مقصد کے لیے 3 مختلف اصطلاحات ہیں، اور جب تک اس ایک مقصد کے لیے تمام علماء اور دینی جماعتوں کا ایک عظیم اتحاد، ایک گرینڈ الائنس نہیں بنتا ہے اور وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور برطانوی طرز کی جمہوریت اور فراڈ انتخابی نظام کا متبادل لے کر نہیں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غریب اور مغلوب ہی رہے گا۔ اب ان کے جانشین، ان کی جماعت کے نئے امیر، ان کے بیٹے محمد سعد رضوی کو نظریاتی سیاسی جنگ کا ایک نیا نقشہ مل کر بنانا پڑے گا۔ اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نفاذ کے بغیر عدل قائم نہیں ہو سکتا ہے، خواہ یہ سیاسی عدل ہو یا سماجی، معاشی اور تعلیمی۔ اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اسے آپ لائک کریں، آپ اپنے سوشل میڈیا پر اسے شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ لکھنا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو تک آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد